رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول جب یہ مرنے لگا، مر گیا، اس کی وصیت کے مطابق یہ وہی بدبخت ہے لوگوں جس نے میرے مصطفیٰ پر تہمتیں لگائیں، جس نے آپ کی ازواج مطہرات پر تہمتیں لگائیں، یہ وہی بدبخت ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر اذیت دینے میں اس نے پہل کی ہے اور بظاہر دوست بنا رہا۔ کیا کئی لوگ ہوتے ہیں دوستی میں دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب یہ مر گیا، اللہ کی شان، خود منافق، بیٹا ان کا مخلص اور پکا پیغمبر کا صحابی، بیٹا آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ابا فوت ہو گیا، آپ جنازہ بھی پڑھائیں، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دیں، اور آپ ان کے کفن کے لیے اپنا کرتا بھی دے دیں۔ سنیے ہری پور والوں، کرتا بھی دیجئے۔ نبی کریم نے اپنا کرتا بھی عطا فرمایا۔ جنازے کا وقت ہوا ہے، صفیں بنی ہیں، امام الانبیاء چلتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ قربان جاؤں، فاروق اعظم صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، دامن مصطفیٰ سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اتصلی علی المنافق یا رسول اللہ اعلی عدو اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر، یہ تو منافق ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، کیا آپ اللہ کے دشمن کی جنازہ پڑھاتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا عمر آپ مسکرا رہے تھے، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ دشمن ہے، فلاں دن کذا فعل کذا و کذا و کذا، گنتے گئے، یہ کیا۔ نبی کریم نے دامن چھوڑا کے مسکرا کے فرمایا عمر ابھی تک لم انہان ہو، مجھے ابھی تک منع نہیں کیا گیا ہے، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ ادھر آپ نے جنازہ پڑھائی، عمر آنسو بہاتے پیچھے ہو گئے۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا میرے پیغمبر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے پیغمبر آئندہ کے لیے اگر ایسا منافق کافر مر جائے، ان کے لیے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں، اس کے قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اور اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ فرمایا تو ان کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے، یا 70 دفعہ بھی تو استغفار کرے، میرے پیغمبر آپ کے خالی ہاتھ تو واپس پلٹا سکتا ہوں، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا۔ اندازہ لگائیے عظمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کیا عظیم ہستی، کیا عظیم شخصیت۔ اور یہی نہیں، بہت سارے ایسے مواقع آئے، احد کا پہاڑ ہے، نبی کریم ہے، ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، پہاڑ کانپنے لگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او پہاڑ ٹھہر جا، کیوں کانپتا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پہ اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، عمر اور عثمان۔ میں کہتا ہوں عمر کی شہادت ابھی ہوئی نہیں ہے، پیغمبر نے پہلے ان کی شہادت کو مان لیا ہے، نبی نے پہلے ہی شہید قرار دے دیا۔
ان کی شہادت میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں کوئی اور جنتی ہوگا، سارے صحابہ جنتی ہیں، عام لوگوں کی بات کرتا ہوں، لیکن صحابہ میں فاروق اعظم کی عظمت وہ ہے، جس طرح فاروق کو اللہ پر ایمان لانا ضروری تھا، نبی پر ایمان لانا ضروری تھا، اس طرح فاروق اعظم کو اپنے جنتی ہونے پر بھی ایمان ضروری تھا۔ کیوں؟ اس لیے ایک موقع نہیں، بارہا ایک مثال سنیے، نبی کریم نے فرمایا میں جنت گیا، دو فرشتے میرے ساتھ تھے، مجھے لے گئے خواب میں نے جنت کے محلات دیکھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ایک محل میں نے دیکھا بہت ہی حسین و جمیل ہے، ایک لڑکی کو میں نے دیکھا کہ نہر کے کنارے وضو بنا رہی ہے جنت میں نے کہا لمن ھذا، یہ محل یہ کوٹھی کس کی ہے؟ میرا دل چاہا کہ میں داخل ہو جاؤں، فرشتے نے کہا یہ عمر کا محل ہے، کہتے ہیں جب عمر کا نام لیا میں نہیں داخل ہوا، میں رک گیا، کیوں؟ فرمایا لغیرت کا، عمر تیری غیرت کی وجہ سے، تو بڑا غیرتی ہے، تیری غیرت سامنے آئی، میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رو کے کہنے لگے اعلیک اغار یا رسول اللہ، عمر غیرتی تو ہے لیکن اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کہ میں آپ کے داخل ہونے پر میں غیرت کھاتا، اللہ کے پاک پیغمبر آپ داخل ہو جاتے تو میں کہتا ہوں عمر کی کوٹھی اور بنگلہ تو میرا مصطفیٰ دے کے آیا ہے، اس میں شک کی کہاں گنجائش ہے؟ لیکن افسوس ہے ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے بھی ایسی عظیم ہستیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور خلافت جب صدیق اکبر 2.5 سال خلافت کے طے کر کے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحابہ کے پوچھتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ، کسی بندے کا انتخاب کیا ہے آپ نے اپنے بعد؟ کہنے لگے ہاں۔ یہ کس کا انتخاب کیا؟ کہنے لگے عمر کا۔ میں نے عمر کا انتخاب کیا تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یا صدیق وہ تو سخت مزاج ہے، وہ تو بہت سخت مزاج ہے، وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں پر تو سختی آ جائے گی، وہ تو سخت مزاج ہیں۔ یہ آپ نے کیا کیا پتا ہے؟ صدیق کا جواب سنیے، کہنے لگے ہاں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تم میں مرتے وقت اللہ کے سامنے جب پیش ہوا اور اللہ نے پوچھا کہ صدیق پیچھے کس کو چھوڑ کے آیا، خلافت کس کو دے کے آیا، تو میں اللہ کے حضور بھی کہوں گا کہ امت میں سب سے بہترین کو خلیفہ بنا کے آیا ہوں، اپنے بعد سب سے بہترین انسان کو چن کے آیا ہوں۔ میں کیا کہوں، کبھی کبھی تو میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں نبی کریم بیٹھے ہیں، تذکرہ چل پڑا کہ ایک شخص تھا، اس نے بیل پر سواری کی۔ کس پر؟ بیل کے اوپر سوار ہوا تو بیل نے ایسے منہ اٹھایا اور کہا انا لم نخلق لہذا، او بندیا ہم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیے گئے۔ کیا؟ تو حاضرین محفل متعجب ہوئے کہ بیل کیسے بول پڑا۔ نبی کریم نے کہا تم مانو یا نہ مانو لیکن اومنو انا
و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر تو مانتے ہیں۔ بات محفل میں ہو رہی ہے، حاضرین محفل ذرا حیران ہوئے کہ بیل کیسے بول پڑا۔ فرمایا تمہارے ذہن میں آئے نہ آئے، میں ابو بکر عمر اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ صحابی کا جملہ کیا ہے جو روایت کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم محفل میں ابو بکر بھی نہیں تھے، عمر بھی نہیں تھے، وہ محفل میں نہیں تھے، ان کے سامنے بات بھی نہیں ہوئی۔ یہ میرے نبی کا اعتماد ہے۔ کیا؟ یعنی اتنا اعتماد کہ ان کے عدم موجودگی میں فرمایا کہ جب میں مانتا ہوں تو وہ دونوں بھی لازماً مانیں گے۔ اور یہاں ایک جملہ آپ کے گوش گزار کر دوں، اندازہ لگائیے اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ بیل پہ جب بندہ سوار ہوا، بیل نے کہا لم نخلق لہذا، ہم سواری کے لیے نہیں پیدا، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہیں۔ میں افسوس سے کہتا ہوں او مسلمانہ، ایک حیوان، ایک بے علم مخلوق کو تو اپنی تخلیق کا پتہ ہے کہ وہ کس چیز کے لیے پیدا ہے، لیکن او انسانا تجھے ابھی تک نہیں پتا کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک حیوان کو تو اپنی تخلیق کا پتہ ہے کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، اسے یاد ہے، اور ایک انسان ہے جس کو ابھی تک پتہ نہیں میں کس لیے پیدا ہوا ہوں۔ عیاشیوں کے لیے، بدکاریوں کے لیے، بدعمالیوں کے لیے، شراب اور جوئے اور زنا کے لیے پیدا ہوا ہوں، یا رب کے حضور سجدہ ریزیوں کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع آیا، خلافت صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کے سپرد ہوئی، خلیفہ منتخب ہو گئے۔ یہ پہلے شخص ہیں تاریخ اسلام میں محمد عربی کے بعد جس شخصیت کو امیر المومنین کا لقب ملا ہے۔ ابو بکر صدیق کا لقب تھا خلیفۃ رسول اللہ، ان کا لقب تھا امیر المومنین۔ یہ پہلا لقب انہی کو ملا ہے، ان کے بعد پھر چلتا رہا ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد منبر پہ آتے ہیں، ریاست مدینہ کی جھلک دیکھیے ذرا ہری پور والوں، آتے ہیں منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں حمد و ثنا کے بعد، پھر کہتے ہیں او لوگوں مجھے خلافت دی گئی ہے، اور دی بھی کیسے گئی ہے ذرا اس پہ بھی غور کیجئے۔ جب انہیں خلافت دی جا رہی ہے تو کہتے ہیں لیس لی بہا حاجہ، او لوگوں مجھے خلافت کی کوئی حاجت، مجھے کرسی کی اقتدار کی کوئی حاجت نہیں۔ واہ عمر، آپ کو تو حاجت نہیں، لیکن ساری محفل والے کہتے ہیں وَلَٰكِنْ بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ، عمر تجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، مگر آج خلافت کو عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ عمر آج آپ کی ضرورت پڑ گئی خلافت کی، آپ کو نہیں ہے ضرورت، ہمیں بھی پتہ ہے۔ منبر پہ آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من رأى منکم منی اعوجاجا، او لوگو جو تم میں سے میرے اندر کوئی ٹیڑھا پن دیکھے، کجی دیکھے تو مجھے سیدھا کرے، کوئی غلطی دیکھے مجھے سیدھا کرے، اور اگر میں سیدھا ہوں تو میرا ساتھ دو۔ ایک دیہاتی تلوار لہرا کے مسجد میں کہتا ہے عمر لَإِنَ رَأَيْنَا فِيكَ اعْوِجَاجًا، اگر ہم نے تیرے اندر ٹیڑھا پن کجی دیکھی تو لَقَوَّمْنَاهُ بِحَدِّ سُيُوفِنَا، ہم اسے اپنی تلوار کی دھار کے ساتھ ٹھیک کر دیں گے۔ کمال ہے، عمر میں جرت ہے
تو عمر کی رعایا میں بھی کیا ہے؟ جرت ہے. کہا اگر ہم نے آپ میں کجی دیکھی تو تلوار سے ٹھیک کر دیں گے. جا کے کسی بادشاہ نہیں، کسی وزیر کے سامنے کسی محفل میں ایسی بات کر دو، پھر اس کے بعد اپنی جگہ تلاش کرو کہ تمہاری جگہ قبرستان میں بھی ملتی ہے کہ نہیں. لیکن قربان جاؤں عمر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں من یقوم عمر بحد سیفہ، جو عمر کو تلوار سے ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس پہ خوش ہوئے کہ جو ایسے ہیں جو مجھے بھی تلوار سے ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ صرف جملے نہیں تھے کہ وزیر اعظم بنے اور جملے کچھ کہہ دیے پھر عمل نہیں، یہ وہ ساری زندگی اس پہ عمل کر کے دکھایا. اور اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں. خلیفۃ المسلمین امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ منبر پہ آتا ہے، کہتا ہے ایھا الناس اسمعوا واطیعون، اے لوگو سنو میری اطاعت کرو. ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے لا نسمع ولا نطیع، نہیں سنتے عمر نہ تیری اطاعت کرتے ہیں. سامنے کھڑا ہو کے لا نسمع ولا نطیع. فاروق اعظم نے فرمایا ولماذا، او اللہ کے بندے وجہ تو بتا، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین کل جو مال غنیمت میں کپڑا آیا تھا وہ سب کو برابر برابر ملا تھا، 2 گز. آپ کا قد بھی اونچا ہے، مجھے بھی ملا، آپ کو بھی ملا، سب کو ملا. اس سے اتنا کرتا نہیں بنتا جو آپ نے پہنا ہوا ہے، لگتا ہے آپ نے زیادہ لیا ہے حق سے. پہلے حساب دو پھر اگلی بات کرو. ایک جوڑے کا بھی حساب. واہ عمر تیری عدالت کے کیا کہنے، واہ عمر تیرے انصاف کے کیا کہنے. پتہ ہے جواب دینے سے پہلے کہتے ہیں عبداللہ بیٹا ذرا اٹھ. اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اٹھ کے جواب دے. عبداللہ ابن عمر اٹھ کے کہتا ہے ہاں لوگوں سب کو 2 گز کپڑا ملا تھا، ابا جی کو بھی ملا تھا اور مجھے بھی ملا تھا، لیکن میں چونکہ عام بندہ ہوں، والد امیر المومنین ہے، تو میں نے اپنا 2 گز کپڑا بھی ابو کو دے دیا تھا. جب بیٹے نے یہ بات کی فاروق اعظم اس بندے کی طرف دیکھنے لگے. کیا کہتا ہے وہ؟ اٹھ کے کہتا ہے او امیر المومنین اذن قل نسمع ونطیع، اب تو بات کرتا جا، ہم سنیں گے بھی اطاعت بھی کریں گے. آج ہے کوئی جو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے؟ جی بہت مشکل ہے میرا دوست. دنیا میں اگر عدل آیا تو ویسے ہی نہیں آیا، یہ جھلکیاں ہیں. ہندوستان کا ایک کافر ہے، ایک ہندو، سپریم کورٹ کا جج، وہ وکیل تھا. اس نے سپریم کورٹ میں یہ کیس دائر کیا تھا کہ فلاں فلاں خطے سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے، ان کو مسجد بنانے بھی نہ دی جائے. اتنا دشمن اسلام. اس کا بیٹا مسلمان ہوا، اس نے اتنی بڑی سخت بھوک ہڑتال کی کہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. مرنے لگا، بیٹے کو دوبارہ مرتد بنایا اس نے. اتنا اسلام کا دشمن. لیکن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہندوستان والوں اگر ملک چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، ملک میں خوشحالی چاہتے ہو تو 2 شخصیات کو پڑھو، میں بتانا چاہتا ہوں. کسی نے کہا کون سی ہے تاریخ میں؟ کہتا ہے اگر بیٹری لے کر بھی تلاش کرنا چاہو تو ان 2 جیسا نہیں ملے گا، حاکم اور بادشاہ. کسی نے کہا بتاؤ تو صحیح. کہا ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے. یہ مسلمان کہتا تو پھر ہم کہتے چلو ذرا حد سے زیادہ تجاوز کی. دشمن اسلام کہتا ہے. خدارا مسلمان حاکموں سے کہتا ہوں کبھی ان ہستیوں کی زندگی پڑھ لو، تمہیں پتہ تو چل جائے حکومت کیسے چلائی جاتی ہے.
تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے یہ درخواست ہے، خدا را ان ہستیوں کا مطالعہ کیجئے. انہوں نے لکھا نہیں، انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، بیت المقدس فتح ہونے لگا، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے. 1 سال تک محاصرہ کیا، وہ قلعوں سے باہر نہیں آتے. شدید سردی ہے، وہ نہیں چھوڑتے، نہ یہ محاصرہ چھوڑتے ہیں، نہ وہ جزیہ دینے کے لیے تیار، نہ سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار، کسی بات پہ رضامند نہیں. جب محاصرہ طول پکڑتا گیا، آخر جو ان کے علماء تھے اہل کتاب کے، وہ بیت المقدس سے وہ اوپر قلعے کے اوپر آئے.